السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میں 28 سال کی خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک حادثے میں میرا شوہر چلنے کے قابل نہیں رہا تو میں نے ایک بنگلے میں کام شروع کیا۔ وہاں کی بیگم صاحبہ بہت اچھی اور نیک عورت تھی۔ انہوں نے میرے شوہر کے آپریشن کے لیے مجھے رقم دی، لیکن اس کے بدلے میں ایک روز بیگم صاحبہ نے مجھ سے ایسی بات کہی، ایسا کام کرنے کو کہا جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میری روح فنا ہو گئی۔ صاحب کے ساتھ چاروں جانب ماؤس کی رات کا اندھیرا اور اس پر سناٹے کا راج تھا۔ آج چاند کی غیر موجودگی میں تاروں نے اندھیرے کو ختم کرنے کی ناکام کوشش شروع کر دی تھی۔ ہو کے عالم میں کسی کے قدموں کی چاپ کی آواز پر ہڑبڑا گئی۔ میں اپنے اندر سے آتی ضمیر کی آوازوں میں الجھ گئی تھی۔ ان آوازوں پر کان دھرتے دھرتے میں تھک گئی تھی۔ اب وہ پہلے والا ڈر اور خوف بھلائے اندر ہی اندر میں اپنی ضمیر سے جنگ لڑتی جا رہی تھی۔ تبھی کسی نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا اور میری چیخ نکل گئی۔ مجھے اپنی موت سامنے کھڑی نظر آ رہی تھی، یا شاید یہ میری نظر کا دھوکہ تھا، مگر میرا دماغ، میری آنکھیں، کچھ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا اور میرا ذہن پیچھے جا رہا تھا جہاں سے یہ وبال میرے گلے پڑا تھا۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ بیگم صاحبہ کے دیے گئے پیسوں سے وقتی طور پر ہی صحیح مگر اسد کی دوائیوں کا بندوبست ہو گیا تھا۔ اگلی صبح جب میں بی بی کے بنگلے میں گئی تو انہوں نے مجھ سے ایسی بات کہی کہ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ بات سن کر میں لرز گئی۔ حیرانی اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ بے یقینی سے بیگم صاحبہ کو دیکھتی گئی۔ مجھے جو لگ رہا تھا بی بی بہت اچھی ہیں، بغیر کسی مطلب لالچ کے میری مدد کر رہی ہیں۔ وہ خوشی چکنا چور ہو گئی تھی۔ بیگم صاحبہ کا جو عظیم بت بنا ہوا تھا وہ یکدم سے ٹوٹ کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی یہ مطلب کی دنیا ہے، یہاں کوئی بغیر مطلب کے کسی کی مدد نہیں کرتا ہے اور غریب انسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ میں ساکت کھڑی بی بی کی باتیں سنتی جا رہی تھی، پر اندر ہی اندر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ نہیں بیگم صاحبہ، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ سوچ لو نیلم۔ بی بی کی آواز مجھے کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی، اور میں نے سوچ لیا تھا دوبارہ اس بنگلے میں قدم نہیں رکھوں گی، مگر مجھے معلوم نہیں تھا آنے والا وقت مجھ سے ایسا گناہ کروائے گا جس کے لیے میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرا نام نیلم ہے، میرا تعلق غریب گھرانے سے تھا اور شادی بھی اپنے جیسے غریب لوگوں میں ہوئی۔ میرا شوہر اسد بہت اچھا انسان تھا، مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے تھے، اب ہماری ایک بیٹی بھی تھی۔ ہمارے حالات جیسے بھی تھے ہم صبر شکر کر کے گزارا کرتے تھے۔ میرا شوہر ایک گیراج میں کام کرتا تھا، پھر ایک حادثے نے ہماری زندگی بدل ڈالی اور اس دن سے پریشانیوں نے مجھے جکڑ لیا اور آفتوں اور مصیبتوں نے میرے گھر کا رخ کر لیا۔ اس دن اسد گیراج سے گھر آ رہا تھا کہ راستے میں آتے ایک رکشہ سے اس کا ٹکر ہو گیا اور اسد کے پیروں میں بہت گہری چوٹ آئی اور وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا۔ ہم پہلے سے ہی غریب تھے، اب تو کھانے کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق کچھ مہینوں میں اسد پھر سے چلنے کے قابل ہو جائے گا۔ اسے اچھی خوراک اور وقت پر دوائیاں وغیرہ دینی تھی، مگر کمانے والا تو بستر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ اتنی مہنگی دوائیں، پھل وغیرہ کہاں سے آتے؟ اچھی خوراک تو دور، بات فاقوں تک پہنچ گئی تھی۔ ایک تو مجھے کوئی ہنر نہیں آتا تھا، سلائی کڑھائی کچھ بھی نہیں سیکھا تھا، پڑھائی بھی اتنی اچھی نہیں تھی کہ بچوں کو ٹیوشن دیتی، جیسے تیسے کر کے سرکاری اسکول سے 9ویں تک پڑھا تھا۔ اب میرے پاس بس ایک ہی چارہ رہ گیا تھا کہ میں کسی بنگلے میں کام تلاش کروں۔ مجبور ہو کر مجھے گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ مجھے ایک بہت بڑے بنگلے میں کام مل گیا تھا۔ مجھے اس گھر کے سارے کام کرنے تھے، بدلے میں اچھی خاصی تنخواہ مقرر کی گئی۔ میں بہت خوش تھی، خوشی خوشی گھر آئی اور اپنے شوہر کو بتایا تو وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ تب اسد بولا، تم خوبصورت ہو، کم عمر ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، جانے اس بنگلے میں کیسے لوگ رہتے ہوں گے، طرح طرح کے وہم آ رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے بنگلوں میں رہنے والے صاحب عیاش پرست ہوتے ہیں، عورت کو کھلونا سمجھتے ہیں۔ میں نے اسد کی بات آدھے میں کاٹی۔ آپ خواہ کے وہم مت پالیں، سارے بنگلوں میں رہنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے، اور میں کون سا ہمیشہ کام کرنے والی ہوں۔ جیسے ہی آپ صحت یاب ہوں گے پھر سے گھر بیٹھ جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہو، میں بچی نہیں ہوں، سمجھدار ہوں۔ اگر مجھے ذرا بھی شک ہوا کہ وہ لوگ اچھی نہیں ہیں تو میں فوراً کام چھوڑ کر آ جاؤں گی۔ میں نے اپنے شوہر کو ہر طرح سے تسلی دی، مگر اسد کی باتوں سے میں اندر ہی اندر ڈر گئی تھی، کیونکہ میں نے کبھی کسی کے گھر کام نہیں کیا تھا، نہ کبھی بلا ضرورت گھر سے باہر نکلی تھی۔
صبح سویرے اٹھ کر اپنے گھر کے سارے کام مکمل کیے، بیٹی کو شوہر کے حوالے کر کے کام پر روانہ ہوئی اور ہزاروں ڈر خوف وسوسے لے کر جیسے ہی بنگلے میں پہنچی، مالکن نے کہا کہ وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے سارا کام سمجھایا۔ مالکن نرم مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت تھی۔ ایسا حسن میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے لمبے بال، دودھیا رنگت، بڑی بڑی آنکھیں انہیں سب سے نمایاں بناتی تھی۔ میں نے بے اختیار ان کی تعریف کر ڈالی۔ مالکن، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اتنا حسین چہرہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ میری تعریف کرنے پر وہ خوش ہونے کی بجائے افسردہ ہوئی۔ اسی حسن نے تو مروایا۔ کاش میں ایک عام سی شکل کی لڑکی ہوتی جو مجھے ایک بار دیکھتا پھر پلٹ کر نہ دیکھتا۔ بیگم صاحبہ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میں نے بھی زیادہ سوال جواب نہیں پوچھا اور کام پر لگ گئی، مگر ایک ہفتے کے اندر اندر مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ اس گھر کا ماحول کچھ عجیب تھا۔ صاحب اور بیوی کو میں نے آپس میں بات کرتے نہیں دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے سے کھینچے رہتے۔ اکثر ان دونوں کی آپس میں بحث ہوتی۔ میری اور دوسرے نوکروں کی موجودگی کی وجہ سے دونوں مشکل انگریزی میں بات اور جھگڑا کرتے تھے جو ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتا تھا، پر مجھے ان کے مابین بحث کی وجہ سمجھ نہیں آ سکی تھی۔ اب تک ان دونوں کے ہاں اولاد بھی نہیں تھی۔ میں سوچتی تھی شاید یہی ان دونوں کے بیچ کی ناچاکی کی وجہ ہے۔ آہستہ آہستہ بیگم صاحبہ کی مجھ سے اچھی خاصی بننے لگی۔ وہ مجھے اپنے دل کی باتیں بتایا کرتی تھی۔ وہ بہت پریشان رہتی تھی، کسی قیدی کی طرح اس بنگلے میں رہ رہی تھی۔ اکثر بولتی تھی، نیلم میرا دل کرتا ہے مجھے پڑ لگ جائے، میں اس قید سے اٹھ کر فرار ہو جاؤں، مگر ابھی کھل کر بات نہیں بتائی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے جو بیگم صاحبہ اتنی آسائشوں، اتنے امیر پڑھے لکھے شوہر کے ساتھ خوش نظر نہیں آتی تھی۔ ایک روز صاحب گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جسے دیکھ کر بی بی کا پارا ہائی ہو گیا۔ بی بی جی ابھی کھانا کھانے بیٹھی تھی۔ صاحب اور ان کے ساتھ اس نو عمر لڑکی کو دیکھ کر کھانا غصے سے سرکا دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اندر چلی گئی اور صاحب اور بی بی کی لڑنے کی آوازیں آنے لگی، یہاں تک کہ صاحب نے بی بی پر ہاتھ بھی اٹھایا اور بی بی نے صاحب کا گریبان پکڑ لیا۔ صاحب نے بی بی کو دھکا دیا اور وہ گر گئی۔ میں ادھ کھلے دروازے سے یہ منظر دیکھ کر ڈر گئی۔ صاحب غصے سے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر باہر چلا گیا۔ میں واپس جانا چاہتی تھی مگر بی بی کے سر پر لگا خون دیکھ کر فوراً ان کے پاس گئی۔ میں نے انہیں بیڈ پر لٹایا، پانی پلایا اور ان کے ماتھے پر پٹی باندھی۔ بی بی مسلسل ہچکیوں کے ساتھ روتی جا رہی تھی۔ مجھے ان پر بہت ترس آیا اور دل میں سوچا کہ میں یہ نوکری چھوڑ دوں گی۔ ان کے گھر کا پرسرار ماحول کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ ان کے اس مار دھاڑ میں کل کلاں کو کچھ ہو گیا تو میں کہیں پھنس نہ جاؤں۔ دل ہی دل میں یہ طے کرتی ہوئی جیسے ہی گھر پہنچی، میرا شوہر اپنا پیر پکڑ کر درد سے چیخ رہا تھا۔ میں اسد جیسے باہمت مرد کو ایسے درد سے روتا اور چیختا دیکھ کر بوکھلا گئی۔ جیسے تیسے پڑوسیوں کی مدد سے انہیں رکشہ میں ڈال کر ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اسد کا زخم اندر ہی اندر خراب ہو کر ناسور کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ جلد سے جلد آپریشن نہیں کیا تو پیر خراب ہو جائے گا اور اسے کاٹنا پڑے گا۔ یہ سن کر میں اپنا دل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے ہمیشہ امید رہی کہ اسد کا اچھا علاج ہوگا تو وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا، مگر یہاں تو ڈاکٹر پیر کاٹنے کی بات کر رہا تھا۔ یہ سن کر میرا دل کٹ گیا۔ ڈاکٹر نے اسد کو ایڈمٹ کر دیا اور میں اپنی بچی کو پڑوسن کے حوالے کر کے پھر سے اس بنگلے میں گئی جہاں نہ جانے کا ارادہ کر کے بیٹھی تھی۔ اب میں کسی لاش کی طرح اپنے قدم گھسیٹتی بنگلے میں پہنچی۔ بیگم صاحبہ بہت اچھی عورت تھی۔ میرے چہرے سے ہی میری پریشانی کا اندازہ لگا لیا اور مجھ سے وجہ پوچھی۔ میں بیگم صاحبہ کی ہمدردی سمیٹ کر پھٹ پڑی اور رونے لگی۔ روتے روتے سب بی بی کو بتایا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کروائی۔ کچھ پیسے میرے ہاتھ میں دیے اور چھٹی دے کر کہا، تم اپنے شوہر اور بچی کے پاس جاؤ، ان کو تمہاری ضرورت ہے، کل سویرے آ جانا۔ میں بی بی کو دعائیں دیتی ہوئی گھر آئی، بچی کو اٹھایا اور سیدھا ہاسپٹل چلی آئی۔ بیگم صاحبہ کے دیے گئے پیسوں سے فی الحال تو اسد کی دوائیوں کا بندوبست ہو گیا تھا۔ اگلی صبح جب میں بی بی کے بنگلے میں گئی تو جو بات انہوں نے مجھ سے بولی وہ سن کر میں لرز گئی۔ حیرانی اور پریشانی کے ملی جلی کیفیت کے ساتھ بے یقینی سے بیگم صاحبہ کو دیکھتی گئی۔ مجھے جو لگ رہا تھا بی بی بہت اچھی ہیں، بغیر کسی مطلب لالچ کے میری مدد کر رہی ہیں، وہ خوشی چکنا چور ہو گئی تھی۔ بیگم صاحبہ کا جو عظیم بت بنا ہوا تھا وہ ایک دم سے ٹوٹ کر زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی یہ مطلب کی دنیا ہے، یہاں کوئی بغیر مطلب کے کسی کی مدد نہیں کرتا ہے اور غریب انسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ میں ساکت کھڑی بی بی کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔
پر اندر ہی اندر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ نہیں بیگم صاحبہ، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں غریب عورت ہوں، میں پھنس گئی تو کوئی مجھے بچانے کو نہیں آئے گا۔ میرا شوہر ہسپتال کے بستر میں پڑا ہے، میری بیٹی پڑوسن کے گھر میں پڑی ہے، میں یہ رسک نہیں اٹھا سکتی، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں اتنی بہادر نہیں ہوں۔ نیلم سوچ لو، تمہارے پاس میری مدد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تمہارے شوہر کا جلد سے جلد آپریشن نہیں ہوا تو وہ اپنا پیر کھو دے گا، جبکہ میں آپریشن کا سارا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ راز میرے اور تمہارے بیچ راز ہی رہے گا، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیگم صاحبہ ہر طرح کی دلیل دے کر مجھے قائل کر رہی تھی، مگر میرے اندر خوف ڈیرا جما کر بیٹھا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں بری طرح ان کے چنگل میں پھنس گئی ہوں۔ میرے ساتھ آگے کنواں اور پیچھے کھائی والا معاملہ ہو گیا تھا، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسد سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹروں کے رحم و کرم پر پڑا تھا، ہر گزرتا دن اس کے لیے نقصان دہ تھا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ میں نے بیگم صاحبہ سے کل تک کا وقت مانگا، گھر آ کر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے مدد مانگی، اور ہسپتال گئی جہاں اسد اداس لیٹا تھا، مجھ سے بات کرتے ہوئے رو پڑا۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو رہا تھا، بول رہا تھا، نیلو، پیر کاٹنے سے اچھا ہے ڈاکٹر مجھے مار دے، میں ایسے گھٹ گھٹ کر بے بسی کی زندگی نہیں جی سکتا۔ اسد کی باتیں، اس کی بے بسی مجھے مار رہی تھی۔ میں نے اسد کو بہت سمجھایا اور اسے یقین دلایا کہ بی بی تمہارے آپریشن کا سارا خرچہ اٹھانے کو تیار ہے۔ بی بی بہت نیک اور مددگار خاتون ہے۔ یہ سن کر اسد بہت خوش ہو گیا، اب وہ کافی مطمئن ہو گیا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ بی بی کی بات مانوں گی۔ ان کی بات ماننے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اور میں نے سوچا اپنے عمل کی وہ خود ذمہ دار ہے۔ میں ایک مجبور عورت ہوں اور شوہر کی محبت اور اس کی صحت کی خاطر ایسا کرنے کے لیے تیار ہوئی ہوں۔ میں بیگم صاحبہ کے پاس گئی اور ان کو بولا، بیگم صاحبہ، میں آپ کا ہر مطالبہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ پہلے آپ میرے شوہر کا آپریشن کرائیں گی، پھر آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ بیگم صاحبہ خوش ہو گئی، انہوں نے مجھے آپریشن کے لیے بڑی سی رقم دی اور میں واپس آنے کا وعدہ کر کے ہسپتال پہنچ گئی۔ وہاں سے اسد کو ایک اچھے ہسپتال میں داخل کروایا، پیسے جمع کروائے اور ڈاکٹر آپریشن کی تیاری کرنے لگا۔ جب آپریشن مکمل ہو گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کامیاب ہوا ہے۔ اسد کو ہوش آیا، اسے مل کر میں بیگم صاحبہ کے پاس چلی آئی۔ بیگم صاحبہ، میں اپنے وعدے کے مطابق آ گئی ہوں۔ مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ ٹھیک ہے نیلم، میں نے ساری تیاری کر لی ہے، تمہیں تو سب پہلے سے ہی سمجھا دیا تھا، اب جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ میں فوراً بی بی صاحبہ کے بتائے گئے پتے پر گئی اور بی بی کا پیغام اور ان کا خط آگے پہنچا دیا اور جوابی خط لا کر بی بی کو دیا تو وہ بہت خوش ہو گئی۔ صاحب بہت سخت مزاج انسان تھے، وہ بی بی کو باہر جانے نہیں دیتے تھے، اگر کہیں جانا ہوتا تو خود ہر جگہ ان کے ساتھ جاتے تھے۔ صاحب ایک امیر آدمی تھے، بی بی کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ چونکہ بیگم صاحبہ بہت ذہین تھی اور کالج میں پڑھتی تھی، صاحب نے ان کو آتے جاتے دیکھا۔ صاحب کو بی بی کا حسن بھا گیا اور زور زبردستی سے بیگم صاحبہ سے نکاح کیا اور ان کو اپنے بنگلے میں قید کر دیا۔ شادی کا کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ صاحب کا دل بی بی کے حسن سے بھر گیا اور انہوں نے پھر نئی عورتوں کے ساتھ مراسم شروع کر دیے۔ یہ بات بیگم صاحبہ کو ناگوار گزری، اسی بات کو لے کر دونوں کے مابین جھگڑے بڑھتے گئے۔ یہ باتیں مجھے بیگم صاحبہ نے بتائی تھی۔ صاحب کا رویہ برداشت کرتے کرتے بیگم صاحبہ بھی باغی ہو گئی، اب وہ یہ گھر چھوڑنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کسی آدمی کو پیغام بھجوایا تھا جس کے ساتھ آج رات ان کا بھاگنے کا ارادہ تھا، اور ان کی پیغام رساں میں تھی۔ مجھے ہی بی بی کو گھر سے باہر لے جانا تھا۔ میں جانتی تھی اگر صاحب یا صاحب کے خاص آدمیوں کو ذرا بھی بھنک پڑ گئی کہ بی بی کو بھگانے میں میرا ہاتھ ہے تو وہ مجھے دردناک موت دیں گے۔ مجھے اپنی اور اسد کی زندگی میں سے کسی ایک کی زندگی چننی تھی، سو میں نے اسد کی زندگی چنی اور خود ان خاردار راستوں پر چل نکلی جس پر چلنے کے لیے میرا ضمیر میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ مگر ہائے، یہ مجبوریاں انسان کو کیا کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ بی بی بہت خوش تھی، وہ رازداری سے ایک چھوٹے سے بیگ میں کچھ ضروری سامان ڈال رہی تھی جن میں بہت سارے پیسے اور گہنے تھے۔ یہ وہ گہنے تھے جو شادی کی شروعات دنوں میں صاحب وقتاً فوقتاً بی بی کو گفٹ کرتے تھے۔ اب بی بی بیگ لے کر تیار کھڑی تھی اور ہمیں نکلنا تھا۔ رات کو نکلنا تو ممکن نہیں تھا کیونکہ رات کو سیکیورٹی سخت ہوتی تھی،
اس لیے دن کی روشنی میں بیوی کو اپنا جوڑا دیا جو میں اپنے ساتھ شاپر میں ڈال کر لائی تھی۔ بیگم صاحبہ میرے کپڑے پہن کر گھر سے باہر نکل گئی اور کسی کو ان پر شک نہیں ہوا، اور کچھ دیر بعد میں بھی گیٹ پر کسی کو نہ پا کر باہر نکل آئی اور گھر سے تھوڑا دور ایک پارک میں بیوی کو اپنے انتظار میں کھڑا پایا جہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ ہم دونوں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے نکل گئے۔ بیگم صاحبہ نے ہفتے سے یہ روٹین بنائی ہوئی تھی کہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی تھی، کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، اس لیے کسی کو شک نہیں ہوا، اور ویسے بھی اتنے بڑے گھر میں ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ صاحب 2-3 دن سے گھر ہی نہیں آئے تھے۔ بیوی کو میں اپنے گھر لے گئی اور رات کے اندھیرے میں برقع پہن کر میں بیوی کے ساتھ انجانے راستے پر چل پڑی۔ چاروں جانب ماؤس کی رات کا اندھیرا اور اس پر سناٹے کا راج۔ آج چاند کی غیر موجودگی میں تاروں نے اندھیرے کو ختم کرنے کی ناکام کوشش شروع کر دی تھی۔ ہو کے عالم میں کسی کے قدموں کی چاپ کی آواز پر ہڑبڑا گئی۔ ایک تو میرے اندر سے آتی آوازیں، میں اپنے اندر سے آتی ضمیر کی آوازوں میں الجھ گئی تھی۔ ان آوازوں پر کان دھرتے دھرتے میں تھک گئی تھی۔ اب وہ پہلے والے ڈر اور خوف بھلائے اندر ہی اندر میں اپنی ضمیر سے جنگ لڑتی جا رہی تھی۔ تبھی کسی نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا اور میری چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا نیلم؟ کیوں اتنی حواس باختہ ہو رہی ہو؟ وسیع آ گیا ہے، میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں، تم بھی جلدی سے واپس چلی جاؤ۔ اور یوں رات کے اندھیرے میں بیگم صاحبہ اپنی منزل پر چلی گئی۔ جانے وہ کون تھا جس کے ساتھ وہ چلی گئی تھی؟ میں نے ان سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا۔ جاتے جاتے وہ مجھے پیسے اور دعائیں دیتی گئی۔ نیلم، میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی، تمہاری وجہ سے میں اس دوزخ سے نکل آئی، یہ کہہ کر بیوی چلی گئی۔ میں معمول کی طرح بنگلے میں جانے لگی تاکہ مجھ پر کسی کو شک نہ ہو۔ دوسرے دن صاحب کو پتا چلا کہ بیوی گھر پر نہیں ہے۔ صاحب نے اتنا وویلا کیا، سارے نوکروں کی کلاس لی، سب سے تفتیش کی اور پولیس کی دھمکی دی۔ میں اندر سے بہت ڈر رہی تھی مگر باہر سے مضبوط بننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تبھی صاحب کے چہتے نوکر نے بھانڈا پھوڑا۔ صاحب جی، ہمیں تو کوئی علم نہیں، بیوی اس نیلم کے ساتھ باتیں کرتی رہتی تھی، تھوڑے ہی عرصے میں بیوی کی نیلم سے بہت بن گئی تھی۔ تبھی صاحب نے غصے سے مجھے جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا تو میں سہم گئی۔ تم سب چلے جاؤ اور تم یہاں رکو۔ صاحب نے سب کو باہر نکالا اور میں وہاں کھڑی تھی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی، مجھ سے کھڑا ہونا دوبھر ہو گیا تھا۔ اب بتاؤ دعا تم سے کیا باتیں کرتی تھی؟ صاحب اوپر سے نیچے تک میرا جائزہ لے رہا تھا۔ میں گھبرا گئی۔ صاحب جی، مجھ سے تو وہ صفائی کرواتی تھی اور کھڑے ہو کر برتن دھلواتی تھی، ہماری باتیں بھی صفائی، برتن اور تنخواہ تک محدود تھی۔ بھلا میں نوکر اور وہ بیگم صاحبہ مجھ سے کیا باتیں کریں گی؟ میں نے ہمت کر کے کہا۔ تمہیں تو آج میں پہلی بار غور سے دیکھ رہا ہوں۔ صاحب کی نظر سے مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ صاحب جی، دراصل میں نے بیگم صاحبہ کو بتا دیا تھا کہ میں یہ نوکری چھوڑ رہی ہوں، میرا شوہر بیمار ہے، آج میں تنخواہ لینے آئی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اپنی بات مکمل کی۔ آخر مجھے اس نوکری سے بھی پیچھا چھوڑنا تھا، اگر ایسے ہی چلی جاتی تو صاحب کو مجھ پر شک ہوتا۔ ٹھیک ہے، کل آ جانا، میں تمہیں سیلری دے دوں گا۔ صاحب ابھی کچھ بولنے ہی لگے تھے کہ ان کا فون بج اٹھا اور انہوں نے مجھے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ جاتے ہوئے جو صاحب کی یک طرفہ گفتگو میرے کانوں میں پڑی، میں سمجھ گئی صاحب اپنی نئی محبوبہ سے بات کر رہا تھا۔ اصل میں صاحب کو بھی بیگم صاحبہ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، روز روز کے جھگڑوں سے شاید وہ بھی بیزار آ گئے تھے۔ صاحب تیار ہو کر باہر چلے گئے اور میں نے دل میں سوچا کہ میں ہمیشہ کے لیے اس گھر کو خیر آباد کہہ دوں گی، مگر مجھے اگلے دن سیلری کے بہانے جانا پڑا ورنہ صاحب کو شک ہو جاتا۔ اگلی صبح میں صاحب کے پاس گئی تو وہ بولے، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، اب تمہارا شوہر کیسا ہے؟ صاحب کی تیز نظروں سے مجھے خوف آ رہا تھا۔ جی اب کافی بہتر ہے، میں نے جواب دیا۔ بہتر تو ہوگا، اتنے اچھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپریشن بھی وقت پر ہو گیا، اتنا پیسہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ سچ سچ بتاؤ۔ صاحب کے جارحانہ رویے سے میں خوف کے مارے کانپنے لگی اور مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں کیسے بھول گئی تھی صاحب کی اتنی پہنچ ہے اور وہ میرے پیچھے آدمی لگوا کر میری جاسوسی کروا سکتا ہے، کیونکہ ان کے خاص ملازم نے صاحب کا شک میری جانب کروا دیا تھا۔ تبھی مجھے اپنی موت بہت قریب کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اگر سچ بولتی تو مجھے سچ کا انعام تو ہرگز نہ ملتا اور نہ ہی سچ سن کر میری تعریف ہوتی اور انعام کے طور پر میری بخشش ہوتی۔ اس لیے میرے ذہن نے تیزی سے کام شروع کیا۔ صاحب میں جس دوسرے بنگلے میں کام کرتی ہوں وہ میڈم فلاحی ادارہ چلاتی ہے، میں نے ان سے مدد مانگی تھی اور انہوں نے اپنے دوستوں اور اپنے ساتھ کام کرنے والے دوسرے لوگوں سے میرے شوہر کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کروا کر دیے۔ آپ چاہیں تو میں آپ کو ان کے پاس لے کر چلتی ہوں، آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، مجھے خود اپنے جھوٹ پر
हैरत हो रही थी कि मैं कभी झूठ ना बोलने वाली आज इतनी सफाई से झूठ बोल गई थी कि साहब जैसे चालाक इंसान को भी बेवकूफ बना गई थी। साहब ने मेरी रोती हुई शक्ल देखकर मुझे अपनी तनख्वाह दी और मैं काम छोड़ कर आ गई। ये तो शुक्र है कि इत्तेफाक से मैंने 2 हफ्ते पहले दूसरे बंगले में भी काम शुरू किया था और वो मैडम सच में कोई फलाही इदारा चला रही थी। साहब का शक मुझसे हट गया और 3 दिन के बाद मुझे मालूम हुआ कि साहब ने दूसरी शादी कर ली है और अब साहब ने बेगम साहिबा का सफा पलट दिया था और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे। अब भी मेरे ज़मीर पर बोझ है कि बेगम साहिबा को भगाने में मेरा हाथ था, मगर फिर अपने दिल को समझाती थी कि बेगम साहिबा ने घर से बाहर जाने का सोच रखा था। मैं उनकी मदद नहीं करती तो मुझ जैसी कोई और गरीब मुसीबत ज़दा पैसे लेकर ये काम करने पर मजबूर हो जाती। हम गरीब लोग मजबूर होते हैं और हर कोई हमारी मजबूरी का फायदा उठाता है। आज इस वाक़ये को 5 साल हो गए हैं। असद फिर से चलने फिरने लगा था और दोबारा काम पर लग गया था और मैं असद को अपने पैरों पर खड़ा देखकर मैं हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करती रहती हूँ, मगर आज भी दिल में कहीं एक खलिश है कि मैंने गलत काम किया, झूठ बोला और अल्लाह ताला से हर वक्त माफी मांगती हूँ। और दिल में बेगम साहिबा से एक बार मिलने की ख्वाहिश है। जाने वो कैसी होंगी, कहाँ होंगी, मगर मेरी यही दुआ है कि वो जहाँ हो खुश हो। उनकी वजह से असद का इलाज मुमकिन हो पाया था।